اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 7th۔ پیارے بچوں، پچھلی دفعہ ہم نے 7ویں جماعت کا اردو پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے لیسن نمبر 11 پڑھی تھی، یعنی آدھا یہ سبق ہم نے پڑھا تھا۔ یعنی یہ ہے، اس سبق کا نام ہے 3 کہانیاں۔ یعنی پہلی کہانی ہم نے پڑھ لی، اب اس کے 2 کہانی اور ہیں۔ چلو بچوں، آج ہم دوسری کہانی پڑھیں گے، یعنی یہ پیج نمبر 64 پہ ہے۔ ہاں بچوں، ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا اور اپنے ظلم کے لیے بہت بدنام تھا۔ کہتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بہت ظالم تھا، یعنی وہ جو ظلم کرتا تھا اس سے وہ بدنام تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے، کہتے ہیں اسی زمانے کی، یعنی اس زمانے کی بات ہے، شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ امیر و غریب دل سے ان کی عزت کرتے تھے۔ یعنی وہ جو بزرگ تھا، وہ امیروں سے بھی اور غریبوں سے بھی محبت کرتا تھا، یعنی ان کو عزت کرتا تھا۔ بزرگ جو کچھ کہتے سب لوگ توجہ سے سنتے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ جو یہ بزرگ آدمی کہتا تھا تو لوگ اس کو اچھی طریقے سے سنتے تھے، یعنی اس پر اچھی طریقے سے توجہ دیتے تھے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا، کیا کہا؟ سن لو۔ اس ظالم بادشاہ کو آپ ہی کچھ سمجھائیں تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے، یعنی کہ یہ ظالم ہے، اس کو آپ ہی سمجھاؤ تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے گا۔ بزرگ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ سچی باتیں سچی آدمی سنتے ہیں، یعنی سچی باتیں کون سنتا ہے؟ جو سچا آدمی ہوگا وہی سنتا ہے۔ جو آدمی محبت، دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا، اس پر کس بات کا اثر نہیں ہوتا۔ یعنی جو شخص محبت، دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرتا ہے، اس کو کبھی اثر نہیں ہوگا۔ اگر اس کو 1000 بار یعنی لاکھ بار بھی سمجھائیں گے تب بھی اس پر اثر نہیں ہونے والا ہے۔ سچ ہی کہا بزرگ نے، اب بزرگ نے سچ کہا۔ جب آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جب انسان انسانیت چھوڑ کر وہ خود برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو جو اچھے کام، اعلیٰ درجے کام ہوتے ہیں ان سے وہ الگ رہتا ہے، تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے، یعنی اس کا ضمیر مر جاتا ہے اور کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر اس کو کتنے بھی اچھی باتیں بتائیں گے تو اس پر کبھی اثر نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اس کو شیطان نے اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ ہاں بچوں، یہ تھی دوسری کہانی، یعنی ایک بادشاہ کی کہانی تھی جو ظالم تھا، اس کی کہانی تھی۔ ہاں بچوں، اب یہاں تیسری کہانی ہے نیک امیر، یعنی نیک امیر۔ ہاں بچوں، ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم بچہ، یتیم تو پتہ ہے بچوں آپ کو، جس کا ماں باپ نہیں ہوگا اس کو یتیم کہتے ہیں، جو باپ کے بنا، جس کا باپ اس دنیا سے رخصت گیا ہوگا۔ ہاں بچوں، کہتے ہیں کہ
جو یہ یتیم بچہ تھا اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چپک گیا تھا۔ بچہ تکلیف سے چلا رہا تھا۔ اب یہ جو بچہ اس کو تکلیف تھا وہ اب چلا رہا تھا اتنے زور زور سے وہ آوازیں دے رہا تھا۔ ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا۔ کہتے ہیں کہ ایک امیر آدمی گھوڑے پر کہتے ہیں کہ ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا۔ امیر بڑا نیک دل تھا۔ جو امیر آدمی تھا وہ بہت نیک دل تھا۔ گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا۔ جب گھوڑے سے اترا تو بچے کے پاس گیا۔ کس بچے کے پاس؟ جس کے پاؤں میں کانٹا لگا تھا۔ اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گود میں لے کر کانٹا نکالا۔ یعنی اس نے کیا کام کیا؟ جو یہ بچہ تھا اس کا پاؤں اپنے گود میں لیا تو کانٹا نکالا۔ پھر زخم پر پٹی باندھی۔ پھر کیا کیا؟ زخم پر پٹی، یعنی کہ پھر زخم پر پٹی باندھی اور تب اسے گھوڑا پر بٹھا کر اس کی گھر چھوڑ آیا۔ یعنی پہلے اس نے کانٹا نکالا، اس کے بعد اس کی جو اس کے پاؤں میں زخم لگے تھے اس پر مرہم پٹی کی تو اور اپنے گھوڑے پر بٹھایا تو اس کو گھر چھوڑ آیا۔ کس کو؟ اس چھوٹے بچے کو جس کے پاؤں میں کانٹا لگا تھا۔ کچھ دن بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن بعد جو یہ امیر آدمی تھا اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال، یعنی وہ مر گیا، اس دنیا سے چل بسا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے خواب دیکھا، اس میں دیکھا کہ جو یہ امیر آدمی تھا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ کتنا مہربان خدا ہے، جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دیے ہیں۔ یعنی کہ خدا کتنا مہربان ہے کہ جس نے میں نے اس بچے کو ایک سوکھا کانٹا نکالا تو مجھے اس کے بدلے میں مجھے جنت مل گئی۔ یعنی یہ آدمی اتنا نیک تھا کہ اس نے اس بچے کو تکلیف سے بچا لیا، تو اس نے اس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تو وہ اسی کے بدلے میں جنت میں اس کو جگہ ملی۔ ہم بچوں اب یہ لیسن یہیں پر اب ختم ہوتی ہے۔ ہم بچوں اس کو یہاں نیچے ہیں فرہنگ پہلے، یعنی لفظ اور معنی ہے، یعنی ظلم کرنے والا، ضمیر ہو گیا دل یا دماغ، مختصر چھوٹا یا چھوٹی، اپنا سا منہ لے جانا، ناکام واپس لوٹنا، بدنام وہ شخص جو خراب شہرت رکھتا ہو، یعنی بدنام وہ شخص جو خراب شہرت رکھتا ہو، جو بدنام ہو، جو اچھے کام نہیں کریں گے اس کو کہتے ہیں بدنام۔ انتقال ہو گیا مرنا، پیٹھ ہو گیا کمر، یتیم جس کا باپ نہ ہو، مطالعہ ہو گیا پڑھنا۔ ہم بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب بچوں اس کے ایکسرسائز رہ گئے ہیں، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے اور پڑھیں گے بھی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔